السلام۔ آپ کے آج کے درس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل مسلم ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں پر اللہ نے کھانے میں کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران 3 کی 93 آیت میں اسرائیل نے تو اپنے اوپر حلال کھانے کو بھی حرام کر لیا تھا۔ اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیے سورہ آل عمران 393، دیکھیے بنی اسرائیل ہمیں پتہ چل گیا، ہم لوگ ہیں اسرائیل بھی ہمیں کون تھے وہی پتہ چل گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے، قرآن کی ایک آیت ہے میں پڑھ دیتا ہوں، سورہ آل عمران 3 اور 93، کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا۔ کہہ دے پس تورات کے ساتھ آؤ، بس اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ جو بات ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ سمجھے سب بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے سپوز ہے نا، آیتوں سے ہم نے دیکھا۔ اب کیا یہاں اس آیت میں لکھا ہے کہ ہر کھانا حلال ہے ان سب پہ سوائے جو اسرائیل نے حرام کیا تھا تورات نازل ہونے پہ۔ اسرائیل کون ہے؟ جو نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، انہوں نے حرام کر لیا جو تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اب آپ کو پہلے تو پتہ چلے تورات کیا ہے۔ تورات کا اس وقت میں نے بتا رہا ہوں صرف قانون کسی قسم کی آیت جس میں محکم آئے تو اس میں حکم اللہ کا، وہ تورات ہے۔ ابھی فی الحال اتنا سمجھے آپ، کیونکہ تورات کا ایک الگ لیکچر ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو محکم آیتیں ہیں جس میں اللہ کا احکام ہے، جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ تورات ہے۔ تو اس تورات میں لکھا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، وہ بھی ایک تورات ہو گئی۔ مطلب یہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے۔ ابھی اس کی اگر ہمیں محکم آیتیں نہیں پتہ ہیں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، جیسے ابھی آج تو بہت سی چیزیں میں بھی حلال حرام صحیح نہیں کر رہا۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فرض کریے کہ ابھی ہمیں نہیں پتہ تو ابھی ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بکرا حلال ہے، اچھا دمبا حلال ہے، گائے حلال ہے، حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا نا۔ اونٹ حلال ہے، حلال ہے۔ ابھی دیکھیے آپ تھوڑی دیر میں آپ حرام کر دیں گے سب۔ اسی بکرے کو جو حلال ہے اگر میں نے انگریز نے کاٹ دیا تو حرام ہو گیا۔ ابھی تو حلال کر رہے تھے، بکرا حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال، اور جیسے ہی میں نے کہا اسے انگریز نے ذبح کیا کہ لے حرام ہو گیا، وہی بکرا حرام ہو گیا۔ کیوں صاحب؟ وہ آپ پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر، آپ کو پڑھنا ہے نا۔ آپ کے پاس بکرا تو حلال تھا جو اللہ نے حلال کیا تھا، اب وہ کھانا آیا میرے پاس، میں اللہ کا نام لے کھا لوں ہیں؟ ابھی تورات نازل نہیں ہے، تورات تو بھی پورا قانون ہے۔ اگر آپ آیت پڑھیں گے تورات کو، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اب پتہ ہے تورات کے نزول ہونے سے پہلے ہم حرام کیے بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے، وہ امریکہ میں جو رہ رہے ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، یورپ میں، آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں اتنے دور، پتہ نہیں کہاں چلے جا رہے ہیں۔ پتہ کس کے پاس گئے؟ یہودی کے پاس۔ اس سے کہا کہ ہمیں کوشر میٹ دیں آپ۔ یہودی اپنا گوشت دو، جو تمہارا بکرا تم نے گردن پکڑ کے کاٹا ہوا ہے، کوشر میٹ۔ یہودی کا بزنس چلا رہا ہے، یہودی کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اپنے گھر سے پتہ نہیں کتنی دور جانا پڑا ان کو۔ تو باہر ملکوں میں یہودی کا گوشت کھانے بہت دور پھر رہے ہیں ہم لوگ۔ کیوں بھائی؟ امریکن ہے، یہ رہ چکے نا، ایسے ہی کر رہے تھے، پتہ نہیں کتنے مائلز جا کے کہنے لگے بھائی آج میری ویکینڈ ہے، بیگم کو بیٹھا غصے میں چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ وہاں سے اس سے کہنے لاؤ بھائی لاؤ، اس کا گوشت لے کے آ گئے۔ تو مہنگا بھی ہوا تھا، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اس نے لکھ دیا کوشر میٹ، خوش ہو رہے ہیں۔ اور وہ دوسرا میٹ ہے حلال میٹ لکھ دیا، یہاں سے گئے میں لوگ بزنس کر رہے ہیں۔ تو یہ دو جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تورات کے نازل۔ اچھا اب کیا ہے دیکھیں، نوح کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے، تو قرآن میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، وہ سورہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں، سورہ المومنون 23 اور 27۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ بس ہم نے اس نوح کی طرف وحی کی کہ وہ کشتی بنائے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے۔ پس جب ہمارا امر آیا
اور تندور زمین کا ابلنے لگے، پس اس کشتی میں ہر 2 جوڑے سے لے لو، اور اپنے اہل سے سوائے ان میں سے جن پر قول کہا ہوا سبقت لے گیا، اور تو مجھے مخاطب نہ کر ان میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس پہ اللہ تعالیٰ پڑھیں گے جہاں یہ ہے کہ کسی علاقے میں نوح علیہ السلام رہ رہے تھے،